تو میں نے آپ کو پہلے معروضی کا حصہ جو ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ اب حصہ انشائی، اس حصہ انشائی میں جو دوسرا سوال ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح نظم کے حصے میں سے بھی اشعار آئیں گے اور غزل کے حصے میں سے بھی اشعار آئیں گے۔ آپ نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، اس کے 10 نمبر ہوں گے، ہر شعر کے 2 نمبر۔ حصہ نظم میں سے 4 اشعار آئیں گے، ان میں سے آپ نے 3 کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ حصہ غزل میں سے عزیز طلبہ 3 اشعار آئیں گے اور آپ نے ان میں سے 2 کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ تو اس طرح یہ پورشن اور یہ حصہ سوال نمبر 2 کا آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے آپ کا نصب پاروں کی تشریح۔ نصب پارے 2 ہوں گے اور ان 2 نصب پاروں کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور نمبروں کی تقسیم 5 اور 5 برابر ہے 10 کے، یعنی ہر نصب پارے کے 5 نمبر ہوں گے، تو 2 نصب پاروں کے 10 ہو گئے۔ اب وہ جو نصب پاروں میں نمبروں کی تقسیم ہے وہ یوں ہے کہ آپ سب سے پہلے نصب پارے کے سبق کا عنوان لکھیں گے، اس کا آدھا نمبر، مصنف کا نام لکھیں گے، اس کا آدھا نمبر، پھر اس کے بعد اس عبارت میں سے 4 مشکل الفاظ کے میننگز ہوں گے جو آپ نے لکھنے ہوں گے، اور ہر مشکل لفظ کا جو معنی آپ تحریر کریں گے اس کا آدھا نمبر ہوگا درست کا۔ تو یہ 3 ہو گئے، اور اس کی جو شرح کریں گے، اس کو جو اپنے لفظوں میں آپ بند کریں گے اور اس کو کھول کے بیان کریں گے، اس کے 2 نمبر ہوں گے۔ تو اس طرح 3 اور 2 5 اور 2 نصب پارے تو 10، تو یوں آپ کا تیسرا سوال اٹیمپٹ ہو جائے، تیسرا سوال مکمل کر لیں۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 آپ کے اسباق پر سوالات ہوں گے، اور وہ جو اسباق پر سوالات ہوں گے وہ 8 سوالات ہوں گے، ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے اور ان کے 10 نمبر ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے صحیح جواب کتاب کے مطابق دے دیا تو آپ کو 2 نمبر لاٹ کیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سوال نمبر آپ کا 4 ہے نا، اس میں سے آپ جانتے ہیں کہ سوالات یوں بنیں گے کہ 6 سوال ہوں گے آپ کے اسباق پر، یعنی اسباق جو نثری اسباق ہیں، ان نثری اسباق میں سے ممتحن 6 سوالات اٹھائے، 6 سوال، اور حصہ نظم میں سے 1 سوال، حصہ غزل میں سے بھی 1 سوال، تو کل یہ آپ کے 8 سوالات آپ کی کتاب میں سے بن جائیں گے، ان کا آپ جواب دیں گے، اور آپ نے اگر صحیح جواب دیا، مختصر دیا اور اس کو صحیح طریقے سے سرخی اور ہیڈنگ کے ساتھ لکھا تو آپ کو پورے نمبر الاٹ ہوں گے۔ سوال کو ادھورا نہیں لکھنا، آپ نے سوال کو مکمل اور پورا لکھنا ہے، یہ ایک خاص بات ہے۔ سرخی کا خیال رکھنا ہے، جواب کو مکمل لکھنا ہے، تو پھر آپ کا 1 نمبر بھی اس کوسچن میں سے نہیں کٹے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، اسباق کے خلاصوں میں سے 1 خلاصہ آپ نے کرنا ہوگا۔ ممتحن پیپر میں 2 خلاصے دے گا اور آپ کو چوائس دے گا، ان 2 میں سے کسی 1 خلاصے کو آپ اٹیمپٹ کریں، تو دونوں میں سے جب آپ 1 خلاصے کو اٹیمپٹ کریں گے تو اس میں سے آپ کو نمبر ملیں گے، تو یہ 5 نمبر کا سوال یہ ہوگا۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہے اور مرکزی خیال ہے، اس کے بھی 5 نمبر ہیں، اور پھر سوال نمبر 7 ہے خط ہوگا یا پھر درخواست ہوگی، خط یا درخواست، اس کے 10 نمبر ہیں، یا جناب کہانی کا سوال ہوگا، ساتھ اس کے مکالمہ ہوگا۔ کہانی اور مکالمہ آپ کی ایک چوائس ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اس کے 5 نمبر ہوں گے، اور آخر میں سوال نمبر 9 جملوں کو درست کرنا ہوگا یا جملوں کی تکمیل کرنی ہوگی۔ تو جملوں کو درست کرنا یہ قواعد کے حصے میں شامل ہے، اور جملوں کو درست کرنا یہ، اب جملوں کی درستی اور جملوں کی تکمیل اس کے بھی 5 نمبر ہوں گے۔ تو کل آپ کا یہ 75 نمبر کا 75 نمبر مارکس کا آپ کا یہ پیپر ہوگا، جس میں سے 60 نمبر ہوں گے حصہ موضوعی کے اور 15 نمبر ہوں گے حصہ معروضی کے، اور یہ 75 نمبر اور وقت 2.5 گھنٹے۔ اب آخری بات اس ضمن میں آپ کو عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ آپ جب کوشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ میں سے کچھ بچے وقت کا خیال نہیں کرتے، وقت کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے
پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کا سوال اس کی زد میں آ جاتا ہے اور آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے اپنی گھڑی کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ 1 نمبر کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کو سن لیں، 1 نمبر کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ ہے۔ آپ اسے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد پھر اپنا پیپر اٹینڈ کریں۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس ویڈیو کے بعد تو وہ دیکھنا مت بھولیے گا، اس میں آپ کو پیپر کو کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کی پوری تصویر بنا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔